اور دلہن کے لیے ابتدائی مسائل۔ شادی شدہ زندگی میں اولین سالوں میں پیدا ہونے والے پیچیدگیاں اور مسائل کی ایک بڑی وجہ نیچے لگ گیا ہے، نیچے لگ جاؤ گے، یہ جیسے جملے بھی ہیں۔ ایک تو شادی شدہ زندگی کے بارے میں نہ کبھی بڑے ہوتے بچوں سے بات کی جاتی ہے، نہ آگے آنے والی زندگی گزارنے کی باقاعدہ ٹریننگ کی جاتی ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ کیا ہے، اس کے کیا لزومات ہیں، دین کے کیا احکامات ہیں، اس رشتے کے کیا مقاصد ہیں اور کیسے یہ رشتہ ایک خوبصورت معاشرے کی بنیاد رکھتا ہے۔ دوسرے جیسے ہی شادی ہوتی ہے، لڑکا لڑکی پر فیملی اور سوسائٹی پریشر ایسا ہوتا ہے کہ یہ دباؤ ان کے رویوں میں ظاہر ہو کر اس رشتے کی اولین خوبصورتی کو متاثر کرتا ہے۔ ابھی ایک لڑکا شادی کے بعد جرمنی واپس آیا اور اس کا کہنا تھا کہ واپس آ کر جو 2 ہفتے گزارے اس نے اپنی بیوی سے صرف 2 ہی بار بات کی، اتنا ہی ٹھیک ہے۔ اس کے پیچھے وہ سوچ ہے جو معاشرے کی طرف سے انڈیلی جاتی ہے کہ شروع سے کنٹرول میں رکھنا سر پر چڑھ جائے گی، اور مجھے یہ بات جان کر افسوس ہوا کہ وہ لڑکی جو اس بندے کے سہارے فیملی سب کچھ چھوڑ کر اس کے گھر آ بیٹھی ہے، اب یہ اسے کنٹرول میں رکھنے کے لیے کم رابطہ رکھے گا۔ یار دوست شروع سے ہی نظر رکھنے لگتے ہیں، بات بات پر تانا دیا جاتا ہے، نیچے لگ گیا بیوی کے۔ یہ ہمارے معاشرے کے بیہودہ پہلوؤں میں سے ایک ہے۔ اسی طرح شادی ہوتے ہی لڑکی کے سونے جاگنے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، کھانے پینے کو نوٹ کیا جاتا ہے۔ کچن میں کتنا مدد کرتی ہے، کمرے میں کتنا وقت گزارتی ہے، چھوٹے چھوٹے امور پر سارے خاندان کی نظر ہوتی ہے اور کال کر کر کے نئی نویلی دلہن کے بارے میں معلومات لی جاتی ہیں۔ نتیجتاً اس کپل کو شروع کا وقت جو ایک دوسرے کو سمجھنے اور بھرپور وقت دینے کا ہوتا ہے وہ معاشرتی دباؤ کی نظر ہو جاتا ہے۔ ان معاشرتی رویوں کے بتوں کو توڑنا ہوگا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے مجمع میں اس سوال کے جواب میں اپنی زوجہ کا نام لے سکتے ہیں۔ جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک غزوہ میں امیر بنا کر بھیجا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، سب لوگوں میں کون شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ۔ میں نے عرض کیا، مردوں میں ہے کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے والد گرامی۔ پھر میں نے پوچھا، اس کے علاوہ اور کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر عمرو بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح درجے بدرجے آپ نے کئی آدمیوں کے نام لیے۔ اور ہمارے یہاں تو بیوی سے محبت کو اظہار تو جرم ہے، ہم کہتے بھی نہیں کہ ضرور اظہار ہی کیا جائے، لیکن یہ کیا کہ بیوی کا خیال بھی رکھا جائے تو نیچے لگنے کا تانا تیار ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے اور کیوں ہے؟ اس رشتے کو جس کی بنیاد پر مضبوط معاشرہ تعمیر ہوتا ہے، اسے خراب کرنے میں ہم کیسا کردار ادا کرتے ہیں؟ خدا دار لوگوں کو جگہ دیجیے، محبت کرنے والے کپلز کو سراہے، نہ کہ ان کا مذاق بنائے۔ اپنے بیٹیوں کو بتائیے کہ بیوی سے محبت کرنا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔